اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ المزمل کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی 20 آیات ہیں اور اس کے 4 پیراگراف ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں نماز تہجد کے مقاصد اور فضائل بتائے گئے ہیں، اور بعد میں آیت نمبر 20 میں نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف کر دی گئی، اس کا بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی باتوں کو صبر کے ساتھ نظر انداز کرنے کے لیے کہا گیا، اور آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں مماثلت بتائی گئی ہے۔ سورہ المزمل کے 2 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع بالاتفاق مکہ میں اور ابتدائی دور میں نازل ہوا تھا، جبکہ دوسرا رکوع مدنی دور میں نازل ہوا۔ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے اور فرضی صدقہ بھی، یعنی زکوٰۃ کا، اور یہ دونوں باتیں مدنی دور میں فرض ہوئی تھیں۔ مکی دور میں قتال فی سبیل اللہ کی تو اجازت ہی نہیں دی گئی تھی۔ اس طرح مکی دور میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تو موجود تھا، لیکن زکوٰۃ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے بتایا جاتا ہے کہ اس سورت کا پہلا رکوع مکی ہے اور دوسرا رکوع جو ہے وہ مدنی ہے۔ سورہ کی ابتدائی 8 آیات غالباً سورہ علق اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئیں، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورہ المزمل کا یہ حصہ 3 نمبر پر ہے۔ یہ حصہ بہت ممکن ہے کہ وحی کے آغاز کے فوراً بعد پہلے سال ہی نازل ہوا ہوگا۔ دعوت کے اس مرحلے میں مستقبل کی قیادت تیار کرنے کے لیے سابقون اولون کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چونکہ اس دور میں دعوت خفیہ تھی اور 5 وقتہ نماز بھی فرض نہیں کی گئی تھی، اس لیے تمام مسلمانوں کو نصف شب یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ وقت کے لیے نماز تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سننے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تلقین کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کے بار عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو، اور اس میں حکم دیا گیا کہ نماز تہجد میں آدھی آدھی رات یا کچھ کم وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ اس سورہ کی درمیانی 11 آیات 9 تا 19 اعلان عام کے بعد دور تکذیب میں نازل ہوئیں، جب قریشی سرداروں کے رویوں کو فرعونی رویوں سے تشبیہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات و اعتراضات پر صبر کی نصیحت کی گئی، اور سورت کی آخری آیت نمبر 20 غالباً مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد 1 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کی خاص خصوصیت ہے کہ اس سورت میں 9 مسلم صحابہ اکرام کی روحانی، ایمانی اور علمی تربیت کا سامان بھی فراہم کیا گیا ہے، تاکہ وہ اقامت دین کے اگلے مرحلوں میں سرداران قریش کے فرعونی رویوں کے خلاف صبر و ثبات کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو سکیں۔ مکی زندگی کے ابتدائی 12 سالوں میں صرف نماز تہجد کی پابندی کی ہدایت تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل زبان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ابتدائی مخلص ساتھی رات کی آخری گھڑیوں میں ساری دنیا سے کٹ کر تبتل کے ساتھ 4-5 گھنٹوں تک قیام کرتے اور ترتیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ المزمل میں نماز تہجد کے بارے میں نازل شدہ الفاظ و اقوام قیلہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تہجد میں کی جانے والی تلاوت قرآن میں غور و فکر کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہے،
اور فہم القرآن کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ترتیل کے ساتھ قرآن کے ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھا جائے اور ہر آیت کے بعد رک کر غور کیا جائے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حرف حرف واضح ہوا کرتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہرتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے۔ ترتیل کے نتیجے ہی میں غور و فکر پیدا ہوتا ہے جو مخلص اور ذہین اہل ایمان کو امامت کے لائق بناتا ہے۔ اسلامی ریاست کی مجلس شورا کی اہلیت میں بھی قرآن کے علم کو ترجیح دی جاتی ہے، لوگوں کا قرآنی علم دیکھا جاتا ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا قرآن کے علماء پر مشتمل ہوتی اور ان کی مشاورت میں بوڑھے بھی ہوتے اور جوان بھی۔ سبحان اللہ۔ پچھلی سورہ جن میں جنات کے سماعت قرآن کا تذکرہ تھا کہ وہ کس طرح قرآن سن کر اس سے متاثر ہوئے، وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنے علاقے میں جا کر توحید کے عقیدے کی اشاعت میں سرگرم عمل ہو گئے۔ یہاں سورہ مزمل میں مسلمانوں کو ترتیل، تبتل اور تدبر قرآن کے ساتھ سماعت قرآن کی ہدایات دی گئیں تاکہ وہ بھی داعی اور مبلغ بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سورہ جن میں منصب رسالت کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ نبی اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے لیکن نہ تو نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ یہاں سورہ مزمل میں بتایا گیا ہے کہ قریش مکہ کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل اسی طرح ہے جس طرح فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھی۔ یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے جو تمام رسولوں پر اور امت مسلمہ پر عائد کی گئی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ پھر سورۃ مزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات اور اعتراضات کے ماحول میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کے حکم کے ذریعے مخالفین کی باتوں پر صبر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اگلی سورہ المدثر جو ہم پڑھیں گے اس میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کے ذریعے ان مشکل حالات میں محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر دعوت و تبلیغ میں صبر و ثبات کا حکم دیا گیا۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا اوڑے ہوئے سونے لگے ہو اور رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجئے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ کیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں وقت ہے۔ دن کے وقت تو آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہیں، لہٰذا رات کو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کیجیے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب یہاں پر سورت کی شروع کی جو آیات ابھی ہم نے پڑھی یہ اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ چکے تھے، اور اس لطیف انداز خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اب بے فکر ہو کر سونے کے دن بیت چکے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کچھ اور قسم کی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جس قسم کی ریاضت کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ آپ رات کو سوتے رہنے کی بجائے رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت کم سویا کیجئے یا سوئے ہی نہ رہیں، بلکہ یہ ہے کہ عبادت میں گزارا ہوا وقت اگر آدھا بھی ہو تو وہ بھی بہرحال زیادہ ہے۔
پھر اس حصہ کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ رات کا جتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں گزارنا چاہیے وہ نصف رات ہونی چاہیے، یا نصف رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، یعنی اگر دن رات برابر ہوں تو آدھی رات جاگنا کافی ہے، اور اگر راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہوں تو آدھی رات سے زیادہ یا 2/3 رات عبادت میں گزاریے، اور اگر راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہیں تو آدھی رات سے کم یا تہائی رات تک عبادت کرنا بھی کافی ہوگا۔ سورہ کی ان ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا طویل قیام کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو اچھی طرح رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور سنا بھی جائے تو بہت ٹھہر ٹھہر کر اور توجہ کے ساتھ، تاکہ فہم قرآن کے تقاضوں کی تکمیل ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مستقبل کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایک قول ثقیل کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی جائے گی، اور تہجد کے لیے نصف شب کو اٹھ جانے کے 2 فوائد بھی بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ یہ نفس سرکش کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے، اور دوسرا یہ کہ تہجد میں پڑھے جانے والے قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے مؤثر اور مناسب وقت بھی ہے، کیونکہ دن میں دعوت و تبلیغ کی اہم ذمہ داریوں کا فریضہ بھی انجام دینا ہوتا ہے، اور انسان دوسری مصروفیات میں لگ کر وہ توجہ کے ساتھ اس طریقے سے قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ آیت 9، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے، اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے، اور جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، اور تھوڑی مدت انہیں اسی حال میں رہنے دیجئے۔ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ بھی، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، اور پہاڑ بھر بھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ یہ قرآن یقیناً ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اب یہاں پر آیات 9 سے 13 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کر کے مخالفین سے خود نمٹ لینے کا مژدہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے، اور تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے اور ان کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لیجئے، بلکہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کے طعن و تشنیع اور طنز و تمسخر اور تلخ کلامی کا تعلق ہے تو ان کی یہ باتیں برداشت کیجئے اور انہیں کچھ جواب نہ دیجئے، اور جہاں تک ان کی ہدایت اور خیر خواہی کا تعلق ہے تو ایسا کوئی موقع آپ کو فروگزاشت نہ کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع کی جستجو میں رہنا چاہیے، اور ہر وقت ان کا بھلا ہی سوچنا چاہیے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والے عموماً یہی کھاتے پیتے اور خوشحال لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ انہیں ہی قرآن نے دوسرے مقامات پر مترفین کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کا چونکہ معاشرہ میں ایک اپنا حلقہ اثر اور مخصوص مقام ہوتا ہے، اور نبی کی دعوت قبول کرنے سے انہیں یہ مقام چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا یہی لوگ انبیاء کی دعوت کی مخالفت میں سب سے پیش ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے اللہ تعالیٰ خود نپٹ لے گا، مگر ابھی کچھ وقت انہیں مخالفت کرنے کا موقع دیں، جس میں کئی طرح کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔
پھر اس کے بعد زمین اور پہاڑوں کے لرزنے کا ذکر کیا گیا، یعنی آج تو پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر دور نیچے تک مضبوط جمی ہوئی ہیں، مگر قیامت کے دن پہاڑوں کی یہ گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، زمین میں بھی بھونچال آئے گا اور پہاڑ بھی لرزنے لگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پہاڑوں کے پتھر ایک دوسرے کے اوپر ہی گر گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریت کے ایسے نرم تودے بن جائیں گے کہ پاؤں ان کے اندر دھنسنے لگیں گے، اور اگر تھوڑی سی ریت اٹھا کر ان کے اوپر رکھی جائے تو وہ سب پھسل پھسل کر نیچے آ رہیں گے۔ اب تک کی 13 آیات کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور اب خطاب کا رخ کفار مکہ کی طرف مڑ گیا آیت 14 سے، اور انہیں بتایا گیا کہ رسول کی مخالفت پر تم لوگ کمر بستہ ہو گئے ہو، تو یہی رسول تمہاری ایک ایک حرکت کی قیامت کے دن تم پر گواہی دینے والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، لہٰذا جو قدم اٹھانا ہے سنبھل کر اٹھاؤ۔ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فرعون تم سے بہت زیادہ طاقتور، جابر اور ایک وسیع خطہ زمین پر حکمران تھا، لیکن اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی اور اکڑ گیا، تو اللہ نے اسے دریا میں ڈبو کر اس کا اور اس کی آل کا صفحہ ہستی سے نام و نشان تک مٹا دیا تھا، اور تم تو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، لہٰذا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا کہ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو کہا گیا کہ آل فرعون تم تو دنیا کے اس عذاب سے نہیں بچ سکے، تو آخرت کے اس عذاب سے اس دن کیسے بچو گے؟ اور اس کے بعد پھر قرآن کو ایک نصیحت قرار دیا گیا کہ جو بھی اب اپنے رب کی طرف آنا چاہے وہ قرآن کو پکڑ لے، ان ھذہ تذکرہ، لہذا تمہارے لیے بہترین طرز عمل یہی ہے کہ اس قرآن کی نصیحت پر عمل کرو اور اللہ کی نافرمانی کی بجائے فرما برداری کا رویہ اپنا کر اس دن کے عذاب سے بچ جاؤ۔ آیت 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آپ کا پروردگار یقیناً جانتا ہے کہ آپ قریباً 2/3 رات اور کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے، اور رات دن کو تو اللہ ہی کم و بیش کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہ کر سکو گے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرما دی، لہٰذا اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ مزمل مکمل ہوئی، اور سورہ مزمل کا یہ آخری رکوع آیت نمبر 20 پر مشتمل ہے، اور یہ مدنی رکوع ہے، اور اس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، دونوں مدنی زندگی میں فرض ہوئیں، ایک تو قتال فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ پہلے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں صحابہ اکرام کو بھی کم از کم تہائی وقت کا قیام ضروری تھا، لیکن اس زمانہ میں گھڑیاں تو موجود نہ تھی، اور لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح دوسرے صحابہ اکرام بعض دفعہ رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے، محض اس احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں وقت تہائی رات سے کم نہ ہو، اور اسی طرح بسا اوقات کھڑے کھڑے ان کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ بعد میں اس حکم کے ذریعے سابقہ حکم میں کافی تخفیف فرما دی گئی، اور اس آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس حکم کے بعد قیام اللیل فرض نہیں رہا، نہ اس میں قرآن کی کوئی مقررہ مقدار پڑھنے کی قید ہے،
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، وہ بھی اس آیت کی روح سے نہیں بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کی روح سے فرض تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کی خاطر سفر کرنے کو بھی ایک معقول عذر اور قتال فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے، جس سے کسب حلال کی انتہائی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور مزید بھی اس آیت میں بتایا گیا کہ نماز باجماعت میں لمبی قرأت سے پرہیز کیا جائے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے، پھر جا کر اپنی قوم کو امامت کراتے۔ ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص پانی ڈھونے والا نماز توڑ کر چلا گیا، معاذ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو 3 بار فتان یا فاتن فتنہ ڈالنے والا کہا۔ پھر معاذ کو حکم دیا کہ اوساط مفصل میں سے کوئی 2 صورتیں پڑھایا کرو۔ اسی واقعے کے ایک دوسرے راوی ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی واعظ اور نصیحت میں اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا۔ فرمایا تم میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو متنفر کر دیں، دیکھو تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں کوئی ناتواں ہوتا ہے، کوئی بوڑھا اور کوئی کام کاج والا۔ ہاں جب اکیلا ہو تو جتنی چاہے لمبی کرے، البتہ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو جتنی چاہے قرات لمبی کر سکتا ہے۔ اور اس آیت 20 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور دونوں کا الگ الگ ذکر کیا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرض حسنہ اور زکوٰۃ دونوں الگ ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے نفلی صدقات بھی ادا کرتے رہنے چاہیے۔ قرض حسنہ کی تفصیل ہم سورہ حدید میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کے کام آنے والا وہی مال ہے جو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کر یا پہن کر استعمال کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جو مال وہ چھوڑ مرا تو اس کا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اس ارشاد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور پہنے ہوئے مال کو بھی اپنا مال قرار دیا، اور شاید اس کے متعلق اللہ کے ہاں باز پرس بھی نہیں ہوگی، مگر انسان کے کام صرف وہی مال آئے گا جسے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا حاجت مندوں کی احتیاج کو دور کیا۔ یہی وہ مال ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر عطا کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اور آخری آیت کے آخری حصے میں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہا گیا، یعنی استغفار کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور سورہ نوح میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ استغفار کرنے والے شخص کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے دنیاوی فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے سارے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز تہجد کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔